جو شخص قادیانیوں وہ عمران خان کا بھائی ہے. میرے بھائیوں، یہ ایک آدمی نے سوال کیا ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے بارے میں کچھ معلومات ارشاد فرمائیں. پہلے گئے تھے فیض آباد، یار لوگوں نے لفافے دیے تھے. اب گئے ہیں سڑکوں پر، انہوں نے روکا ہوا ہے. نتیجہ جو نکلے گا اگلے جلسے میں بتا دیں گے. حضرت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا پرچم کیوں نہیں ہے؟ میاں یہ سیاسی جماعتیں اور دوسرے حضرات جن کو شوق ہوتا ہے وہ جھنڈے بناتے ہیں. ہمارے نزدیک جھنڈا جمعیت علماء اسلام کا وہ جھنڈا نبوی جھنڈا ہے. جسے اس کے ہوتے ہوئے ہم کوئی اور ضرورت محسوس نہیں کرتے. تم یہاں پر نہ جھنڈے کی بات کیا کرو نہ ڈنڈے کی بات کیا کرو. حضرت بھائی بلاکی کے کا سوال آیا ہے، کمال کر دی بھائی، کمال کر دی. نعرہ تکبیر. حضرت گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتے ہیں. آپ بھی مہربانی کر کے سپاہ صحابہ والوں کو معاف کر دیں. اللہ کی ذات گواہ ہے کہ میں نے انہیں معاف کیا. میرے دل دماغ میں ان کے متعلق کوئی غبار نہیں. موت فوت ہو، میرا بیٹا فوت ہوا. مولانا احمد لدھیانوی نے ابتدا میں جن 2-4 دوستوں نے مجھے فون کیا ان میں ان کا فون بھی تھا. ان کی والدہ اور بھائی کا انتقال ہوا، ایک بیٹے کے ایک داماد کا. تینوں جنازوں پر میں شریک ہوا. وہ میرے بھائی ہیں، میں ان کا، ہماری کوئی لڑائی نہیں. لیکن جو اصول کی بات ہے، حضور نے حضرت وحشی سے فرمایا تھا کہ وحشی تمہاری توبہ قبول ہے پر میرے سامنے نہ آیا کرو. بس میں اس پر عمل کر رہا ہوں. کیسے رہا؟ میرے بھائی ہیں، ہماری کوئی لڑائی نہیں. خدا نہ کرے ہم پہ کوئی مشکل وقت آئی تو وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. اللہ انہیں سہولتوں میں رکھے. خدا نہ کرے ان پہ بھی کوئی مشکل وقت آیا تو وہ ہمیں کم از کم مجھے اپنا غلام پائیں گے. ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں. وہاں بھی کوئی عقائد کا اختلاف نہیں، طریقہ کار کا اختلاف تھا. آج وہ لکھ کر دے دیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، کل وہ ہمارے ساتھ بیٹھے سر آنکھوں پر. یار یہ جو چٹ جس نے لکھی ہے زیادتی کی ہے، نہ لکھا کرو یار. امام مہدی کو امام مہدی کے نام سے پکارنا ٹھیک ہے یا حضرت مہدی کے نام سے؟ میرے بھائیوں، ہمارے شیعہ حضرات کے نزدیک امام کا ایک خاص مقام ہے. ان کے ہاں ایک خاص اصطلاح ہے. اس لیے آپ حضرات جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو اس نقطۂ نظر سے آپ اپنے مسجد کی نماز پڑھانے والے کو اگر امام کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کو اگر امام کہتے ہیں، تو کوئی حضرت مہدی کو امام کہہ دے تو اشکال نہیں ہونا چاہیے. قادیانی کے ساتھ تعلق رکھنا کیسا ہے؟
وہ تو مر گیا ہے، اس کے ساتھ اب تم کون سا تعلق رکھنا چاہتے ہو؟ صوفی تیری نیت ٹھیک نہیں۔ اگر کانفرنس کے ایام ہفتہ اتوار ہو جائے تو بہتر ہوگا، کیونکہ ہمیں چھٹیاں مشکل سے ملتی ہیں۔ آپ کی بات 100% صحیح ہے، لیکن میری درخواست یہ ہے کہ ہماری تقریباً 150-200 سالہ روایت چلی آ رہی ہے کہ عموماً کانفرنس سے جمعرات جمعہ کو ہوتی ہیں، اسی پر ہمیں رہنا دیا جائے، چھٹی کی کوشش کر لیا کرو۔ عالمی مجلس ختم نبوت کے دوسرے امیر حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب کی سوانح حیات ہمارے حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب نے مرتب کی ہے، اور وہ مسجد والا جو حصہ ہے مدرسے کا وہاں پر مل جاتی ہے، ضرور لے کر جائے۔ سالن مرچ زیادہ ہوتا ہے، پٹھان حضرات کو تکلیف ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، بھائی اس سے بچا کرو، لاہور پڑھا کرو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ ختم نبوت کے کام اور جمعیت کے کام میں فرق کیا ہے؟ جمعیت علماء اسلام کی طاقت مجلس تحفظ ختم نبوت ہے، اور جمعیت کے بغیر مجلس تحفظ ختم نبوت کچھ نہیں۔ اب بھی تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو میرے پاس آنا، تمہیں کالا قہوہ پلا دوں۔ عقیدہ پرویزیت کی وضاحت فرمائیں۔ وہ حدیث کے منکرین کو پرویزی کہتے ہیں۔ چلو بھائیو، آپ کی خدا تمہیں ہدایت دے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عنایت فرمائے۔ عرض یہ ہے کہ پنڈال میں پینے کا پانی کا انتظام ہونا چاہیے تو نور علی نور ہوگا، اور اگر آپ صبر کریں تو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اچھا بھائی، اگلے سال دیکھیں گے انشاءاللہ۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا خطاب کے لیے تشریف لائیں گے۔ بھائی آئے تو چمکتے دمکتے سورج کی طرح آئیں گے، اور آپ کو سوال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ شہزاد اکبر معاون وزیر اعظم قادیانی ہے یا نہیں؟ ہماری معلومات کے مطابق وہ قادیانی نہیں ہے۔ آپ حضرات کی طرف سے کے پی کے وزیر عبدالسلام کو آپ کا خط گردش کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا جھوٹ؟ بھائی یہ جو ہے نا عبدالسلام صاحب کے پی کے وزیر، انہوں نے قرارداد منظور کی تھی کہ اس میں کے پی کے اس میں اسمبلی کی عمارت میں ختم نبوت کی آیت اور حدیث شریف لکھی جائے۔ وہ قرارداد منظور ہوئی۔ میں نے مولانا عزیز الرحمان صاحب ثانی کو کہا تھا کہ آپ سندھ اسمبلی نے بھی منظور کی ہے، اور خیبر پختونخوا نے بھی، تو جس نے منظور کیا ہے آپ ان کو خط لکھ دیں۔ میرے کہنے پر انہوں نے خط لکھے، اور یہ آج سے بہت سارے کئی ہفتے گزر گئے، پہلے کی بات تھی۔ میں نے کوئی خط نہیں لکھا، میرے کہنے پر میرے نام سے مولانا عزیز الرحمان نے خط لکھا۔ مجھ سے ہمارے وہ بنو کے مجلس بنو بردان کے امیر ہیں حضرت مولانا قاری کرام الحق صاحب، انہوں نے نوشہرہ میں پوچھا کہ آپ نے خط لکھا ہے؟ خدا گواہ ہے کہ مجھے بالکل یاد نہیں تھا۔ میں نے کہا میں نے کوئی خط نہیں لکھا۔ انہوں نے تردید کر دی، وہ کہتے ہیں کہ تم نے خط لکھا۔ اتنے میں
میرے ساتھ جو ساتھی سفر کرتے ہیں مجلس کے، انہوں نے بتایا کہ آپ نے مولانا عزیز الرحمان کو کہا تھا، انہوں نے خط لکھا ہے، تو پھر مجھے یاد آیا کہ ہاں میں نے کہا، تو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے، اور وہ صرف عبدالسلام نہیں، قادیانیت کے خلاف جو بھی قرارداد کرے گا ہم اس کے خیر مقدم کریں گے۔ یہ ہمارا ایمانی اخلاقی دیانت کا تقاضا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سالانہ ختم کانفرنس ضلعی ہوتا ہے، صوبائی کیوں نہیں ہوتے؟ شریف آدمی، لاہور میں جو ہوئی تھی وہ صوبائی تھی، اگر تم پھر بھی نہیں سمجھتے تو اللہ تمہیں خوش رکھے۔ اچھا جی، دینی مدارس کے طلباء جب کانفرنس یا دونوں اجتماع میں آ جائے اور اسباق رہ جائے تو یہ کیسا ہے؟ اس لیے تو بھائی ہم جمعرات کو رکھتے ہیں۔ دیکھو مطالبہ آیا کہ آپ ہفتہ اتوار کو رکھیں، ہفتے اتوار کو رکھیں، تو دینی مدارس کے طلباء کے 2 دن کا نقصان ہوتا ہے۔ ہم اس لیے جمعرات کو رکھتے ہیں کہ وہ ظہر کے وقت چلیں گے، شام کو آ جائیں گے، جمعہ شام کو واپس چلے جائیں گے تو ان کا ایک سبق بھی ناغہ نہیں ہوگا، تو خیال رکھنا چاہیے۔ یہ حضرت وہ کون سی کتاب ہے جس میں علماء دیوبند نے قادیانی کے خلاف کفر کے فتوے جاری کیے؟ رہنمائی فرمائیں۔ یہ فتاوی ختم نبوت 3 جلدوں میں چھپ چکا ہے، اسے دیکھ لیں۔ حضرت اس دفعہ پنڈال میں کوئی بھی بینر نہیں ہے، تو کوئی بینر نہیں ہے۔ اچھا بھائی چلو بینر نہیں ہے، تم نعرہ لگا لو، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، زور سے زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ آئندہ سال مختلف جگہ سالانہ ختم نبوت کانفرنس منعقد کریں جہاں پر جگہ کم ہے۔ اللہ خیر کرے، آپ دعا کریں انشاءاللہ۔ اچھا بھائی میں تھک گیا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ۔